الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات کا تحریری گلدستہ اعلی حضرت اور امیر اہل سنت۔ دعائے جانشین امیر اہل سنت۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ اعلی حضرت اور امیر اہل سنت پڑھ یا سن لے، اسے اپنے ولی کامل اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے فیضان رضا سے مالا مال فرما کر بے حساب مغفرت سے نواز دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اور اللہ پاک یہ فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی پہچان کب اور کیسے ہوئی؟ سوال۔ نگران شورا نے امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض کیا، جب میں آپ کا مرید بنا تو آپ کی زبان سے پہلی بار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا نام سنا۔ ایسے لاکھوں اسلامی بھائی ہوں گے جنہوں نے آپ کے بیانات کے ذریعے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا نام اور تعارف سنا ہوگا۔ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ اعلیٰ حضرت کا نام کیسے سنا، تو میں جواب دوں گا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے۔ اگر یہی سوال کوئی آپ سے کرے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جواب: میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو محلے کی بادامی مسجد، گاؤں گلی، میٹھا در، اولڈ سٹی کراچی سے درود و سلام اور نعتوں کی آوازیں سنی۔ چونکہ بچہ سادہ لوح یعنی سادہ تختی کی مانند ہوتا ہے، تختی پر جو لکھا جائے وہ نقش ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ بچپن میں نعت و درود والا ماحول ایسا ذہن میں رچا بسا کہ اب تک باقی ہے۔ اگر محلے کی مسجد میں عاشقان رسول کی انتظامیہ ہو یا امام عاشق رسول ہو تو وہ عشق رسول کے جام بھر بھر کر تقسیم کرے گا، اور اگر معاملہ اس کے الٹ ہوا تو اب اثر بھی الٹا پڑے گا اور عقائد میں خرابی ہو سکتی ہے۔ عقائد میں خرابی ہو، اللہ پاک اس سے پہلے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کا پہلا تعارف۔ بادامی مسجد کی انتظامیہ میں حاجی زکریا گونڈل کے میمن تھے۔ گونڈل ہند گجرات کا ایک شہر ہے جہاں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ میری حاضری ہوئی تھی۔ وہاں کے اسلامی بھائیوں نے بتایا تھا کہ یہاں ایک بھی بد مذہب نہیں ہے، جتنے بھی کلمہ گو ہیں سب کے سب عاشقان رسول ہیں۔ ایک بار میں اسی بادامی مسجد میں نماز پڑھ کر بیٹھا تھا کہ حاجی زکریا مرحوم نے دوران گفتگو اعلیٰ حضرت کا نام لیا اور مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کہا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 9 سال تھی، لیکن اتنی سمجھ تھی کہ رحمت اللہ علیہ کسی ولی کے نام کے ساتھ ہی بولا جاتا ہے، کیونکہ ہم میمنوں کے گھروں میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے، اور ان کی نیاز اور ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ بولنے کا التزام کیا جاتا ہے۔ لہذا حاجی زکریا سے اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ سن کر میں چونکا کہ کیا یہ بھی کوئی ولی ہیں جو ان کے نام کے ساتھ
رحمۃ اللہ علیہ لگایا ہے۔ اس پر حاجی زکریا نے اعلیٰ حضرت کا اچھے الفاظ کے ساتھ تعارف کروایا کہ یہ بہت نیک آدمی اور بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ یوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا پہلی بار تعارف ہوا۔ اس سے پہلے اشعار میں رضا رضا سنتا تھا، مگر کچھ سمجھ نہیں پڑتی تھی کہ یہ رضا کون ہے۔ لیکن پھر اس دن پتہ چلا کہ یہ رضا کوئی عام شاعر نہیں بلکہ بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں۔ دن گزرتے گئے اور حاجی زکریا نے رضا کی حقیقت اور معرفت کا جو بیج بویا تھا وہ اندر جڑ پکڑتا گیا، اور 60 سال کے عرصے میں بڑھتے بڑھتے آج الحمدللہ تناور درخت بن گیا ہے۔ تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ایک دنیا ہے جو اس درخت کا پھل کھا رہی ہے اور رضا رضا پکار رہی ہے۔ بس یہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح اس نے دنیا میں اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمایا، آخرت میں بھی ان کی برکات سے ہمیں محروم نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت سے متاثر رہنے پر استقامت پانے کا سبب۔ سوال: نگران شورا نے عرض کیا، انسان کسی سے متاثر ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات مستقل متاثر رہتا نہیں ہے۔ آپ کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ سے متاثر ہونے اور پھر اس پر استقامت پانے کے کیا اسباب ہیں؟ جواب: اصل میں یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہوتی ہے۔ الحمدللہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہو گیا، اور پھر یہ عقیدت دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو کسی لائبریری کا ممبر بن گیا۔ وہاں سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کے مجموعے، مثلاً احکام شریعت، عرفان شریعت اور ملفوظات اعلیٰ حضرت وغیرہ لیتا اور انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتا کہ اگر یہ ختم ہو گئیں تو پھر کیا پڑھوں گا۔ یہ میرے جذبات تھے۔ ان کتب میں شرعی مسائل پڑھ کر مجھے اتنا مزہ آتا کہ میں پڑھتا چلا جاتا۔ پتنگ اڑانا کیسا ہے، جھینگا کھانا کیسا ہے، اس طرح کے دلچسپ مسائل جو عموماً عوام کو معلوم نہیں ہوتے، انہیں پڑھ کر لطف آتا۔ فتاوی رضویہ شریف کا تو شاید اس وقت نام بھی نہیں سنا تھا۔ بہرحال اللہ پاک نے بڑا کرم کیا کہ اپنے ولی کامل عاشق رسول اور عظیم عالم دین و مفتی اسلام کا دامن عطا فرمایا۔ عالم اور مفتی تو اور بھی بہت ہیں، مگر احمد رضا جیسا کوئی نہیں۔ ابھی 2-4 صدیوں میں آپ جیسا کوئی پیدا ہوا ہو میری معلومات میں نہیں ہے۔ اس بات کی گواہی ہر وہ شخص دے گا جو فتاوی رضویہ کا بغور مطالعہ کرے۔ کوئی بھی علم دوست جس کی اردو اچھی ہو اور کچھ نہ کچھ عربی فارسی بھی سمجھ لیتا ہو، جب وہ فتاوی رضویہ پڑھے گا تو متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اس میں علمی تحقیق کی اتنی گہرائی پائے گا کہ جس کا تلا نہیں ملے گا۔ اگر کوئی نیوٹرل آدمی بھی اردو فتاوی کا تقابل کرے تو وہ فتاوی رضویہ کو ہی ہر لحاظ سے فائق یعنی بڑھ کر پائے گا۔ ان کی سب خوبیاں وزن دار ہیں۔ سوال: اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات خوبیوں کا مجموعہ ہے، کیا آپ کو ان خوبیوں میں سے بعض زیادہ پرکشش لگتی ہیں؟ جواب: میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خوبیوں کو باہم ترجیح دینے میں فیصلہ نہیں کر پا رہا، کیونکہ مجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کسی خوبی میں کوئی کمزوری نظر نہیں آ رہی کہ جسے دیکھ کر میں دوسری خوبی کو اس پر ترجیح دے سکوں۔ ساری ہی خوبیاں وزن دار ہیں۔ اللہ پاک کی محبت میں ان کا کوئی جواب نہیں۔ عشق رسول کا وصف دیکھو تو معراج کی بلندیوں پر ہے۔ قرآن کریم کے فہم میں ان کا کوئی مثل نہیں۔ ان کے جیسا کوئی مفسر نہیں، ان جیسا کوئی محدث نہیں، ان جیسا کوئی مفتی نہیں، ان جیسا کوئی علامہ نہیں۔ بس ہر طرف رضا کے جلوے ہی نظر آ رہے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پر اپنی آنکھیں بند ہیں۔
الحمدللہ ہم نے اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ کر واللہ باللہ تاللہ ٹھوکر نہیں کھائی، بلکہ ہم نے اس در کے لیے دنیا ٹھکرائی ہے۔ اللہ کرے کہ اعلیٰ حضرت کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے۔ ان کا دروازہ مضبوطی سے پکڑنا ہے کہ یک در گیر محکم گیر، یعنی ایک ہی دروازہ پکڑو مگر مضبوطی سے پکڑو کی تعلیم بھی اعلیٰ حضرت ہی نے دی ہے۔ یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک نہیں، بلکہ جو رضا کہیں وہ ہی ٹھیک ہے، کیونکہ رضا کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں کرتے۔ جب ہم نے ان کے فتاویٰ، ان کی کتب اور ان کی سیرت کا مطالعہ کیا تو ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ رضا کی زبان سے وہی نکلتا ہے جس کی تائید و تصدیق قرآن و حدیث سے ہوتی ہے۔ اس لیے رضا پر اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ اگر آنکھیں کھولیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مشکل کھڑی ہو جائے اور دل کی آنکھیں بند ہو جائیں، لہذا آنکھیں بند کر کے رضا کے پیچھے پیچھے چلتے جائیے، انشاءاللہ الکریم غوث پاک کے دامن تک پہنچ جائیں گے، اور غوث پاک اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک لے جائیں گے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند ہونے کا مطلب۔ سوال: اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں، اس بات کی مزید وضاحت فرما دیجیے۔ جواب: اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پر کسی بھی قسم کی تنقید نہیں کرتے، اور نہ ہی ہمیں ان کے بیان کردہ کسی بات کے بارے میں کوئی شبہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے معاملے میں آنکھیں بند کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اس بارگاہ میں آنکھیں کھولیں گے تو ٹھوکر لگنے کا خدشہ ہے۔ یاد رکھیے، ہم اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک کا ولی مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے۔ اللہ پاک کے بے شمار اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم ہیں، انہی میں سے ایک اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی محبت دل میں کیسے پیدا کی جائے؟ جو چاہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی محبت اس کے دل میں اتر جائے تو اسے چاہیے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے جو رضا رضا کرتے ہوں، اور اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی کتب اور آپ کی سیرت کا مطالعہ بھی کرتا رہے۔ انشاءاللہ الکریم نس نس میں اعلیٰ حضرت کی محبت رچ بس جائے گی۔ یاد رہے کہ اعلیٰ حضرت کی محبت دل میں رچنے بسنے سے یہ مراد نہیں کہ معاذ اللہ اب کسی اور بزرگ سے محبت نہیں کرنی۔ ہم تو فیضان انبیاء و اولیاء کے قائل ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام، تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کو بھی مانتے ہیں، اور تمام اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کو بھی مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا اتنا نام کیوں؟ سوال: صحابہ کرام علیہم رضوان، حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے بھی تو دین کا کام کیا ہے، لیکن آپ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ہی اتنا نام کیوں لیتے ہیں؟ جواب: بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کا تذکرہ عموماً موقع محل کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ ابھی چونکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے عرس کے ایام ہیں تو ہم آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جب 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ الکریم 11 راتیں مدنی مذاکرہ ہوگا۔ الحمدللہ ہمارا تو برسوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہوتے ہی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے تذکرے میں حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو جو عظیم الشان مرتبہ حاصل ہوا ہے وہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی غلامی ہی کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، یعنی اے غوث اعظم وہ کون سا کھیت ہے
جس پر آپ کے کرم کا بادل نہیں برسا، چاہے وہ اجمیر ہو یا عراق، ہر کھیت پر آپ کے کرم کی برسات ہوتی ہے۔ یقیناً اعلی حضرت بھی اسی دربار گوہر بار کے غلام اور فیض یافتہ ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ بارہا صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، بلکہ یہ نعرہ کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی بھی ہم نے ہی لگایا ہے۔ نیز جب 12ویں شریف کا مہینہ تشریف لائے گا تو ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو یقیناً اللہ پاک کی مخلوق میں سب سے افضل ہستی ہیں، ان کا تذکرہ کریں گے۔ انشاءاللہ مرحبا کی دھومیں مچائیں گے۔ اس موقع پر نگران شورا نے عرض کیا، انشاءاللہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس شعر کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یوم اعلی حضرت کیوں مناتے ہیں؟ سوال، آپ اعلی حضرت کا یوم ولادت کیوں مناتے ہیں؟ جواب، ہم اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ان کی نیک نامی ہی کی وجہ سے مناتے ہیں، ورنہ وہ نہ ہمارے دادا جان ہیں اور نہ تایا، بلکہ ان کی تو زبان بھی ہماری نہیں اور نہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی خاندانی تعلق ہے، لیکن ہم خاندانی رشتوں کو ان کے تعلق پر قربان کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ ورنہ آج تو کوئی اپنے دادا یا پردادا کا بھی یوم ولادت نہیں مناتا، بلکہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ دادا کی تاریخ ولادت کیا تھی۔ مجھے بھی اپنے دادا جان کی تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات کا علم نہیں ہے، میں نے تو اپنے دادا کو دیکھا بھی نہیں ہے، پھر یہ تو دادا کی بات ہے۔ مجھے تو اپنے والد صاحب کی بھی تاریخ ولادت نہیں معلوم، کیونکہ میرے بچپن میں ہی والد صاحب کا وصال ہو گیا تھا، تو ہم اپنے شیخ یعنی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا یوم ولادت مناتے ہیں، کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، والد پدر گل ہے اور شیخ پدر دل، یعنی باپ مٹی کے وجود کا باپ ہے اور شیخ یعنی پیر یا دینی استاذ دل کا باپ ہوتا ہے۔ ان دونوں کا احترام اپنی اپنی جگہ ضروری ہے۔ پڑھنے کے لیے کن کتب کا انتخاب کریں؟ سوال، کس طرح کی دینی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ جواب، کوئی بھی کتاب پڑھنے کے لیے کسی اچھے عالم دین سے مشورہ کر لیا جائے کہ میں کون سی کتاب پڑھوں۔ مکتبۃ المدینہ سے پرنٹ ہونے والی کتب قدیم علماء کرام کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یا پھر دعوت اسلامی کے علمی و تحقیقی شعبے المدینۃ العلمیہ کی کتابیں ہوتی ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے۔ بار شریعت پڑھی ہے، الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے بحر شریعت تخریج کے ساتھ شائع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ فتاوی رضویہ اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی دیگر کتب کا بھی مطالعہ کیا جائے۔ اعلی حضرت کہنے کی وجہ۔ سوال، امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو اعلی حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، اعلیٰ کے معنی عمدہ اور بہترین کے ہیں، چونکہ ہمارے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ بہترین اور عمدہ تھے، اسی لیے وہ اعلی حضرت تھے۔ ہمارے علماء کرام آپ کو اعلی حضرت کہتے ہیں، تو ہم بھی آپ کو اعلی حضرت کہتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ زبردست علم والے ہیں، اس لیے اعلی حضرت ہیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو خاندان کے لوگ امتیاز و تعارف کے طور پر اپنی بول چال میں اعلی حضرت کہتے تھے۔ آج سے پاک و ہند کے عوام و خواص ہی نہیں، بلکہ ساری دنیا کے عاشقان رسول کی زبان پر یہ لفظ چڑھ گیا اور قبول عام کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کیا موافق کیا مخالف کسی حلقے میں بھی اعلی حضرت کہے بغیر امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کی تعبیر
یعنی انٹروڈکشن ہی مکمل نہیں ہوتی۔ سیرت اعلی حضرت کی ماخذ کتاب۔ سوال: سیرت اعلی حضرت پر کون سی کتاب پڑھی جائے؟ جواب: اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر بہت سی کتابیں ہیں، لیکن ان سب کا ماخذ حیات اعلی حضرت ہے، جو خلیفہ اعلی حضرت مولانا مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ آپ نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بہت صحبت پائی اور 3 جلدوں میں یہ کتاب لکھی۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کا مواد عموماً حیات اعلی حضرت سے ہی لیا جاتا ہے، جیسے سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر لکھی جانے والی کتابیں عموماً بہجت الاسرار سے لکھی جاتی ہیں، جو بہت بڑے بزرگ حضرت علامہ علی بن یوسف شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ کی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر عربی زبان میں لکھی ہوئی بہت پرانی کتاب ہے۔ سیرت نگار کو ہر بات پہنچ جائے یہ ضروری نہیں ہوتا، بعض باتیں اپنے طور پر بھی معلوم ہوتی ہیں، جیسے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بریلی سے مدینہ ہے۔ اس رسالے کے اندر میں نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی ایسی باتیں بھی لکھی ہیں جو مجھے اپنے تجربات اور بزرگوں کی ملاقات سے ڈائریکٹ بلا واسطہ معلوم ہوئی ہیں، اور وہ باتیں حیات اعلی حضرت میں موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی کتابیں ہو سکتی ہیں جن میں لکھنے والوں کو ڈائریکٹ معلومات حاصل ہوئی ہوں اور انہوں نے کتاب میں شامل کر دی ہوں۔ ماہی بدعت کا مطلب۔ سوال: اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ماہی بدعت تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب: ماہی بدعت آپ کا لقب ہے، اس کا مطلب ہے بدعت کو مٹانے اور سنتوں کو زندہ کرنے والے۔ سنتوں کی جگہ جو بدعتیں اور گمراہیاں رائج ہو گئی تھیں، اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مٹایا ہے، اسی لیے آپ کو ماحی بدعت کہا جاتا ہے۔ سوال: کیا آپ کا اعلی حضرت کے مزار شریف پر جانا ہوا ہے؟ جواب: الحمدللہ 2 بار بریلی شریف حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ عرس منانے کا بہترین طریقہ۔ سوال: عرس اعلی حضرت کس طرح منایا جائے؟ جواب: عرس اعلی حضرت منانے کا انداز اس طرح ہو کہ اس میں قرآن خوانی، نعت خوانی کی جائے، اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے مختلف پہلو اجاگر کیے جائیں، ان کا تقوی و پرہیزگاری، ان کا علم، ان کی دینی خدمات اور ان کی کرامات کا تذکرہ کیا جائے۔ اس طرح لوگوں کے دلوں میں اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی محبت بڑھے گی۔ عام طور پر آراء سے بزرگان دین میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اور یہ ہونے بھی چاہیے۔ اس کے بعد جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کا ایصال ثواب ہوتا ہے، پھر کھانا بھی کھلایا جاتا ہے۔ کھانا کھلانا بڑے ثواب بلکہ مغفرت واجب کرانے والے کاموں میں سے ایک ہے۔ عرس منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایصال ثواب کے لیے علم دین کی اشاعت میں حصہ لیا جائے۔ اعلی حضرت نے زندگی بھر علم دین کی خدمت کی ہے۔ ہم نے اعلی حضرت کا دامن یوں ہی نہیں پکڑا، بلکہ آپ کی شخصیت ہی ایسی ہے جس کا دامن پکڑ کر گوہر مراد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میرے اعلی حضرت تھے جن کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو علم دین سے پیار تھا، آپ نے اس کی اشاعت میں اپنی پوری زندگی وقف کی ہوئی تھی، لہذا آپ کی ایصال ثواب کے لیے اگر ہم علم دین کی کتابیں تقسیم کریں گے تو یہ ایصال ثواب کا بہترین طریقہ ہوگا۔ اعلی حضرت کی مصروفیات کا عالم۔ سوال: اعلی حضرت کی مصروفیات کا عالم کیا تھا؟ جواب: آپ دین کی خدمت میں اس قدر مصروف تھے کہ ایک بار کسی نے اپنی انجمن کی سرپرستی کرنے کا عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے کام کریں۔ ارشاد فرمایا:
آپ میرے پاس تشریف لے آئیں اور میرے شب و روز کا معائنہ کریں کہ میں کیا کیا کام کرتا ہوں۔ اگر کوئی منٹ آپ کو فارغ مل جائے تو وہ منٹ آپ کو دے دوں گا، یعنی آپ کے پاس ایک منٹ بھی فارغ نہیں ہوتا تھا۔ سوال: کیا اعلیٰ حضرت کی سب کتابیں چھپ گئی ہیں؟ جواب: اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صرف فتاویٰ کا مجموعہ 30 جلدوں میں شائع ہوا ہے، حالانکہ شروع کے 10 سال کے فتاویٰ تو جمع ہی نہیں ہوئے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ آپ کی کتنی تصنیفات ابھی تک چھپی بھی نہیں ہیں، غیر مطبوعہ ہی رہ گئی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھنے میں کامیاب ہو گئے، مگر ہم چھاپنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ حالانکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکیلے لکھنے والے تھے اور ہم لاکھوں چھاپنے والے ہیں، اس کے باوجود ہم ان سے پیچھے رہ گئے۔ سوال: اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کی کتنی تعداد ہے؟ جواب: اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے علماء تیار فرمائے ہیں، آج تک ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہی چلے آ رہے ہیں، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں علماء کرام آپ کے شاگرد ہیں اور اس وقت دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ عشق رسول بڑھانے کا وظیفہ۔ سوال: عشق رسول میں اضافہ کیسے ہو؟ جواب: اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عشق رسول میں اضافے کا ایک نسخہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ خوش الحان قاری سے قرآن کریم کی تلاوت سننے سے اللہ پاک کی محبت بڑھتی ہے، اور خوش الحان نعت خواں سے نعت شریف سننے سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ نعتیں بھی وہ سنیں جو شریعت کے مطابق ہوں، جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایسے عاشق رسول ہیں کہ آپ کے قلم سے نکلا ہوا ہر مصرع بلکہ ہر لفظ عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ ایسوں کا کلام سننے سے دل میں عشق رسول بڑھے گا، یہاں تک کہ سمجھ میں نہیں بھی آئے گا تب بھی دل مطمئن رہے گا کہ ان کا کلام شریعت کے مطابق ہے، پلے پڑے یا نہ پڑے جھومے جائیں۔ برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء اہل سنت کے لکھے ہوئے کلام پڑھنے سننے سے بھی انشاءاللہ عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ ایک مدنی مذاکرے میں فرمایا: اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے لپٹے رہیں، انشاءاللہ عشق کی ساری منزلیں بآسانی طے ہو جائیں گی۔ سوال: ہدایت کی بخشش کے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ جواب: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا نعتیہ دیوان ہدایت کی بخشش پڑھا جائے، اچھی اردو جاننے والا اگر ہدایت کی بخشش کو سمجھ کر رٹتا رہے تو وہ بہت بڑا عاشق رسول بن جائے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ عشق رسول کے حصول میں ماحول اور صحبت زیادہ کارگر ہے۔ صحبت کے ذریعے جذبہ بڑھتا ہے۔ اب جیسا کہ کوئی حج یا مدینہ پاک کی حاضری کے لیے گیا اور اس سفر میں کسی عاشق مدینہ کی صحبت نہ ملی تو اسے ذوق نصیب نہیں ہوگا، لہذا حرمین طیبین کا سفر اہل ذوق اور اہل علم کے ساتھ کرنا چاہیے۔ نیز اپنے ملک میں بھی عاشقان رسول کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات اور مدنی مذاکرات میں شرکت سے مدینہ شریف کی محبت کی چاشنی ملتی ہے۔ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ سوال: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقطع کی وضاحت فرما دیں۔ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ جواب: اقبال کہتا ہے،
مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر اقبال نے اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقطع کو آسان کیا ہو، کہ تاریخ میں موجود ہے کہ ڈاکٹر اقبال اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر تھے۔ بہرحال اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں فرما رہے ہیں، اے رضا تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے سما جائیں، تو اپنے آپ کو سمجھاؤ اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والی سوچ سے رہیدہ یعنی آزاد ہو جاؤ، یعنی عاجزی و انکساری کرو گے تو تمہارے دل میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے اتر آئیں گے، اور اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھو گے اور میں کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی عاجزی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ سراپا عاجزی تھے۔ اگر ہم بھی عاجزی کریں تو واقعی وہ جلوے کہاں نہیں، لیکن در حقیقت ہمارے اندر عاجزی ہی نہیں۔ ایک پسندیدہ کتاب کا انتخاب۔ سوال: اگر آپ کو کسی جنگل یا صحرا وغیرہ میں محصور کر دیا جائے اور اپنے ساتھ قرآن و حدیث کے علاوہ صرف ایک کتاب رکھنے کی اجازت دی جائے تو آپ کس کتاب کا انتخاب فرمائیں گے؟ جواب: وہ محصور کرنے والا اگر فتاوی رضویہ کی 30 جلدوں کو ایک کتاب تسلیم کر لے تو میں اپنے ساتھ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کا فتاوی رضویہ شریف لے جانے کی درخواست کروں گا، کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے۔ عبادات اور اعتقادات کے بارے میں بہت ساری رہنمائی موجود ہے، نیز اس میں تصوف بھی ہے۔ کتابوں میں ترجمہ کنز الایمان کے اہتمام کی وجہ۔ سوال: حضور آپ اپنے بیانات و تصانیف وغیرہ میں آیات مبارکہ کے ترجمے میں ترجمہ کنز الایمان کا ہی اہتمام فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: جس طرح اعلیٰ حضرت کی ہر بات قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، ایسے ہی آپ کا شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان بھی قرآن و حدیث کے مطابق اور عشق و محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس ترجمے میں جو خوبیاں ہیں وہ کسی اور ترجمے میں نہیں پائی جاتی، اس لیے میں ترجمہ قرآن کنز الایمان کا ہی اہتمام کرتا ہوں۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کا ترجمہ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ جن لوگوں نے آسان سمجھ کر اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے ٹھوکریں بھی بہت کھائی ہیں۔ ان مترجمین یعنی ترجمہ کرنے والوں کی نظر الفاظ قرآن کی روح تک نہ پہنچ سکی۔ لفظ بہ لفظ ترجمہ کرنے کے سبب یہ لوگ مقام الوہیت یعنی اللہ پاک کے مقام و مرتبے اور شان رسالت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت نشان کا پاس نہ رکھ سکے اور ایسے الفاظ استعمال کیے جو مقام الوہیت اور شان رسالت کے قطعاً منافی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ترجمے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ زبانی آیات کریمہ کا ترجمہ بولتے جاتے اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ اس کو لکھتے جاتے۔ پھر جب صدر الشریعہ اور دیگر علماء حاضرین اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا کتب تفاسیر سے تقابل کرتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ برجستہ فی البدیہہ یعنی فی الفور بولا ہوا ترجمہ تفاسیر معتبرہ یعنی معتبر تفسیروں کے بالکل مطابق ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کی اپنے پیر و مرشد سے محبت۔ سوال: اعلیٰ حضرت کو اپنے پیر و مرشد سے کیسی محبت تھی؟ جواب: میرے آقا اعلیٰ حضرت کو اپنے بزرگوں سے کیسی عقیدت و محبت تھی، باوجود ولی کامل ہونے کے بارگاہ غوثیت معاب میں عرض کرتے ہیں، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ اپنے دادا پیر حضرت سید شاہ آل احمد اچھے میاں مہر روی قادری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں،
نامہ سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا۔ خوشکار رضا خوش ہو سب کام بھلے ہوں گے، وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس کلام کے مقطع کے پہلے مصرے میں عاجزی اور انکساری فرماتے ہوئے خود کو بدکار فرمایا ہے۔ میں نے اس کی جگہ خوشکار کر دیا ہے اور بدکام کو سب کام سے بدل دیا ہے۔ اب اسی مقطع کو میں اپنے لیے عرض کرتا ہوں۔ بدکار گدا خوش ہو، بدکام بھلے ہوں گے، دیکھو میرے پلے پر وہ احمد رضا خاں آیا۔ آئیڈیل کسے بنایا جائے؟ سوال، ہمیں اپنا آئیڈیل کسے بنانا چاہیے؟ جواب، فی زمانہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہیں معیار یعنی آئیڈیل بنا کر ہم دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہر قول و فعل قرآن و سنت کے مطابق رہا ہے، اسی لیے انہی کو آئیڈیل بنا کر ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر یک درگیر محکم گیر یعنی ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ کا مصداق بن جائیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں کسی شخصیت سے متاثر ہو کر اپنی عقیدت کو مجروح ہونے سے بچائیے۔ خائف کبریا ہے رضا ہے رضا، عاشق مصطفیٰ ہے رضا ہے رضا، سنیوں کے پیشوا ہے رضا ہے رضا، رہبر و رہنما ہے رضا ہے رضا، صوفی باصفا ہے رضا ہے رضا، صاحب اتقا ہے رضا ہے رضا، خوب رو خوش ادا ہے رضا ہے رضا، دل برو دل ربا ہے رضا ہے رضا، عاشق اولیاء ہے رضا ہے رضا، زینت اتقیا ہے رضا ہے رضا، عالم باعمل ہے رضا ہے رضا، مفتی بے بدل ہے رضا ہے رضا۔ فرمانے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، اس دور میں میرے پاس سنیت کا معیار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ہیں، جو یہ فرمائیں اس پر آنکھیں بند ہیں۔